الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ سورہ یونس ہے اور سورہ یونس مکی صورتوں میں سے سورہ مبارکہ ہے اور یہاں سے ایک تسلسل ہے مکی صورتوں کا. سورہ یونس اور اس کے بعد سورہ ہود اور پھر سورہ یوسف، یہ تسلسل سے صورتوں کا ایک دور ہے مکی صورتوں کا. سورہ یونس اور سورہ ہود ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے، اور ان کا ربط وہی ہے جو پیچھے سورۃ المائدہ کے اندر سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف میں جو ہم نے باہمی ربط پڑھا. آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ الاعراف اور سورۃ الانعام، سورۃ الانعام میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا بڑا مفصل بیان تھا، جس کو کہا جاتا ہے تذکیر بنعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کرانا، تذکیر کرانا. اور اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے. سورۃ الاعراف میں التذکیر بایام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے قوموں پر جو عذابات ہیں، ان عذابات کے ذریعے سے قوموں کو، امت کو سمجھانا، یعنی نعمت اور نقمت، ایک عذاب اور ایک نعمت. تو گویا کہ سورۃ الانعام نعمتیں بتاتی ہے اور سورۃ الاعراف وہ اللہ کے عذاب کو بتاتی ہے. بالکل اسی طرح سے سورہ یونس یہ اللہ کی نعمتیں بتاتی ہے اور اس کے بعد سورہ ہود اللہ کے عذاب کو بتاتی ہے. تو یہ مناسبت ہے ان دونوں صورتوں میں باہمی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس میں آخر میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اختصار کے ساتھ، یہ 3 تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں. اور سورہ ہود میں
جو اس سے کے بعد آنے والی ہے اس میں مفصل تذکرے ہیں. یہاں تو اختصار کے ساتھ چونکہ سورت کا مضمون اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا ہے، اور اگلی جو سورت سورہ ہود ہے اس کا مضمون عذاب کو بیان کرنا ہے، تو اس میں آغاز ہی سے اللہ کے عذاب کے تذکرے ہیں. اور سورہ یونس میں شروع میں بھرپور اللہ کی نعمتیں اور قدرت کے، اللہ پاک کی وحدانیت اور توحید پر بڑے اہم دلائل ذکر کیے گئے. پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ یہ دو صورتیں سورہ ہود اور سورہ یونس کے مزاج سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مکی دور کی آخری صورتیں ہیں. گویا کہ اب یعنی حجت تام ہو چکی ہے اور عذاب بالکل قریب آ گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نہ ماننے والوں پر اب آنے لگا ہے. اس لیے ان آیات میں آپ غور کریں گے، بار بار ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے جس سے اشارہ عذابوں کی طرف ہے، اور یہ سمجھ لیا جائے کہ حجت مکمل ہو گئی ہے. اور خاص طور پر سورہ ہود کے اندر تو حجت کے اکمال کی ایک بہت بڑی نشانی اور دلیل یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اب سورہ ہود کے اندر کیا مضامین تھے؟ یعنی عذابوں کے تذکرے تھے. اور فاستقم کما امرت، کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ جم جائیے، استقامت اختیار کیجئے. اس لیے سورہ ہود کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو یہاں پہلے رکوع کے اندر 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں کو مد نظر رکھیں، ذہن نشین فرما لیجئے. ایک تو اس سورت کا جو بنیادی اور مرکزی مضمون ہے وہ ہے، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. اور نمبر 2 اس پر دلائل، اور نمبر 3 جنت اور جہنم کے احوال. عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اپنی بات کو سمجھانے کے لیے جنت کے تذکرے بھی کرتا ہے کہ دیکھو جنہوں نے اللہ کے احکام کو مانا ان کو یہ نعمتیں ملتی ہیں، ملیں گی، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے جہنم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. تو اس مناسبت سے جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی ہے. تو گویا کہ 3 باتیں اس سورت کے پہلے رکوع کے اندر آ گئی ہیں. ایک ہے دعویٰ مضمون سورت کا، اور دوسرا اس پر دلائل، اور تیسرا جنت اور جہنم کا تذکرہ. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت بری کتاب کی. حکمت بری کتاب کی آیات ہیں، معنی یہ ہے کہ اس میں عقلی دلائل ہے. دیکھیں، ایک ہے حکیم، ایک ہے مبین. تلک آیات الکتاب المبین کہیں کہیں آتا ہے، اور کہیں آتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم آتا ہے. حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں. جہاں لفظ حکیم آتا ہے اور جس صورت کے شروع میں آیا ہے حکیم، حکمت کی آیات، حکمت کی باتیں، تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے عقلی دلائل ہوتے ہیں. ہر آدمی کو اللہ نے شعور عطا فرمایا، عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے. تھوڑا سا اگر وہ غور کرتا ہے اور کائنات کو دیکھتا ہے تو اللہ کی قدرت اس کو سمجھ میں آئے گی. اللہ نے اس کو حکمت عطا فرمائی ہے، سمجھ اور بصیرت اتنی دی ہے کہ اس سمجھ اور بصیرت کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کو پہچان سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمت والی ہے. عرض کیا کہ حکمت سے مراد یہاں پر دلائل عقلیہ ہے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. اور پھر یہ بات بھی آپ ذہن نشین فرما لیجئے کہ جہاں پر تذکرہ آتا ہے حروف مقطعات کا، شروع میں جیسے الف لام را ہے، یہ حروف مقطعات ہے. الف لام میم ہے، حروف مقطعات میں سے ہے. کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات، اور اسی طرح سے طٰہٰ حروف مقطعات. جہاں جہاں پر حروف مقطعات آتے ہیں وہاں آغاز ہی میں قرآن مجید کے متعلق کچھ نہ کچھ صفات ضرور ذکر ہوتی ہیں. حروف مقطعات والی ہر صورت اس کے شروع میں قرآن مجید کے متعلق کچھ باتیں ہوتی ہیں. لہذا یہی تمہید ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب ہے حکمت بری. اکان للناس عجبا، تو اس تمہید کے بعد فرمایا اکان للناس عجبا، کیا کان ہے للناس لوگوں کے لیے، عجبا کیا لوگوں کے لیے تعجب خیز بات ہے. کیا چیز؟ ان اوحینا الی رجل منہم، یہ بات لوگوں کے لیے کیا تعجب خیز ہے. ان اوحینا کہ ہم نے اشارہ کیا، ہم نے وحی کی، الی رجل منہم انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کی طرف ہم نے وحی کی. ان انذر الناس، اور وحی کا مضمون ہم نے یہ دیا ہے، اور ہم نے اس سے یوں وحی میں کہا ان انذر الناس
کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، ان انذر الناس کہ تو لوگوں کو ڈرا، لوگوں کو آخرت کے انجام سے اور عذاب سے ڈرا، لیکن ایسا ڈرانا جو شفقت کے ساتھ ہو، وبشر الذین آمنوا اور خوشخبریاں سنا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی نہ ماننے والوں کو ڈرانا، مخالفت کرنے والوں کو ڈرانا اور ماننے والوں کو خوشخبریاں سنانا۔ کیا خوشخبریوں کی بات آئی، ان لہم قدم صدق کہ بے شک ان کے لیے قدم صدق عزت کا مقام ہے ان کے پروردگار کے پاس، عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے عزت کا مقام ہے۔ یہ پہلی آیت کے اندر ایک مشرکین کی جانب سے ایک تعجب جو پایا جاتا تھا، اور جو ان کا عمل کہیے، ان کی سوچ کہیے، ان کا نظریہ کہیے، جو نظریہ اور سوچ اپنے دلوں میں اور اپنے دماغوں میں انہوں نے سوچ بٹھا رکھی تھی، اور اس سے وہ بڑا تعجب کرتے تھے کہ کیا ایک انسان کو بھلا رسول کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ایک انسان، وہ بھی ہم میں کا اور ہمارے اسی ماحول اور معاشرے کا ایک انسان، اور وہ کہے مجھے وحی ہوئی، اور وہ کہے اللہ مجھ سے براہ راست بات کرتا ہے، اور وہ یہ کہے میرے پاس فرشتہ آتا ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ تو اس پر ان کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے باطل نظریے کو اور سوچ کو ذکر کر کے پھر یہ ارشاد فرمایا، اس بات سے تمہیں تعجب ہے کیا کہ ایک تم ہی میں سے ایک رسول اٹھا ہے، اور تم ہی میں سے ایک شخص آئے اور وہ تمہیں ہدایت کی باتیں بتائے؟ یہ تعجب خیز بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم انسان ہو، زمین پر بسنے والے تم انسان ہو، تو انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انسان ہی آیا کرتا ہے۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے فرشتہ نہیں آ سکتا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی اور مخلوق ہم نہیں بھیج سکتے، جن نہیں بھیج سکتے، تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہم جو مخلوق بھیجیں گے اور رہنمائی اور ہدایت کے لیے وہ بھی انسان ہوگا۔ اگر فرشتہ آ جاتا تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے فرشتہ بھیجتا، تو فرشتہ آ کر تمہیں تبلیغ کرتا اور تمہیں گناہوں سے روکتا اور تمہیں نیکیوں کی طرف لے کے جاتا اور تمہیں جنت اور جہنم کی باتیں سناتا، تو تم زبان سے یہ لفظ کہتے کہ بھائی یہ تو فرشتہ ہے، اس نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، اس کی تو کوئی خواہش ہی نہیں ہے، یہ عبادت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ یہ تو عبادت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک انسان ہی بھیجا ہے جس کے ساتھ مکمل وہ ضروریات لگی ہوئی ہیں جو ہر انسان کی ضروریات ہیں۔ آپ علیہ السلام کو بھوک بھی لگتی ہے، آپ کو پیاس بھی لگتی ہے، آپ علیہ السلام بیمار بھی ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ اولادوں کا سلسلہ بھی ہے، آپ علیہ السلام نے شادیاں بھی فرمائی ہیں، آپ علیہ السلام کو مال کی بھی ضرورت ہے۔ غرض یہ کہ ہر وہ چیز جو ایک انسان کی ضرورت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ضرورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی رکھی ہے۔ لہٰذا یہ بات کوئی تعجب خیز تھوڑا ہی ہے۔ اس لیے مشرکین یہ بھی اعتراض کرتے تھے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے بھائی؟ ارے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول تو بازار میں بھی جاتا ہے، یہ رسول تو کھانا بھی کھاتا ہے۔ بھائی ہمیں تو ایسا رسول چاہیے جو کھانا بھی نہ کھائے، جو اپنی ضروریات بھی نہ پوری کرے، وہ آدمی ہوگا ہم اس کی بات مانیں گے۔ تو بات یہی ہے کہ اگر ایسا ہم بھیج دیتے ہیں تو وہ ایسا ہم بھیجیں گے تو ظاہر ہے انسانی شکل میں آئے گا، انسانی شکل میں آئے گا، پھر بھی تم وہی اعتراض کرو گے۔ تو اس لیے فرمایا یہ چیز کوئی قابل تعجب نہیں ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے تعجب ہو گیا؟ ان اوحینا، اس بات سے کہ ہم نے بھیجا ہے ان کی طرف سے، ان کی طرف، الی رجل، ہم ان اوحینا، ہم نے وحی کی ہے، الی رجل، ایک شخص کی طرف، منہم، جو انہی میں سے ہے، ان انذر الناس، اور ہم نے اس شخص کو کہا کہ تو ڈرا لوگوں کو جو مخالفت کرنے والے ہیں، وبشر الذین آمنوا، اور ہم نے کہا اس شخص کو کہ خوشخبریاں سنا ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے، اللہ پر ایمان جن کا، توحید پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ کیا خوشخبریاں سنا؟ ان لہم، بے شک، لہم، ان کے لیے، قدم، مقام، صدق، سچائی کا، بلندی کا مقام ہے ان کے لیے، عند، پاس، ربہم، ان کے پروردگار کے، ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے بہت بلندی کا مقام ہے۔
قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، قال الکافرون نہ ماننے والے یوں کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادوگر ہے، ان ھذا لساحر مبین۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کیا رائے قائم کی؟ یہ تو بڑا جادوگر ہے، صاف کھلا جادوگر ہے۔ یہ جادوگر کیوں کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کی گفتار، آپ کی مبارک زبان سے نکلنے والے الفاظ دلوں پر انتہائی زبردست اثر انداز ہوتے تھے، اور آپ کی سیرت لوگوں کے مزاجوں پر انتہائی اثر انداز ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو جاتے تھے، تو اخلاق سے متاثر ہو کر، زبان سے متاثر ہو کر، کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے، اسلام قبول کر لیتے۔ یہ کہتے یہ جادوگر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادوگر بھی جادو کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کیا کرتا ہے، اور متاثر کر کے وہ اپنا کرتب ان کو دکھایا کرتا ہے اور اپنا مدعا ان کو سمجھایا کرتا ہے، لہذا یہ شخص بھی جادوگر ہے۔ تو انہیں سمجھایا گیا کہ ایک صرف کسی شخص پر یہ جملے کس دینا کہ یہ جادوگر ہے۔ اگر سورج روشن ہے اور آپ کہو کہ نہیں سورج نہیں ہے، تو بھائی سورج نہیں ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ایک چیز ظاہر باہر آنکھوں سے دکھ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، اور ایک شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کے ماحول میں پیدا ہوئے، آپ کے ماحول میں پلے بڑے، 40 سال تک کا زمانہ آپ کے درمیان میں انہوں نے گزارا، اور انہوں نے کسی سے پڑھنا لکھنا کوئی سیکھا نہیں، وہاں پڑھنے سیکھنے کا کوئی ماحول بھی نہیں تھا، اور نبوت سے پہلے ان کی زبان پر ایسے کوئی کلمات جاری نہیں ہوئے۔ اچانک 40 سال کی عمر جب پوری ہوئی، 41ویں سال میں آپ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی اندر سے ایک دم سے بدل گئی، اور آپ کی مبارک زبان سے وہ الفاظ نکلنے لگے کہ جو سب سن کے حیران رہ گئے کہ یہ کیسے الفاظ ہیں، یہ کیا کلام ہے۔ تو کیا بھلا جادوگر ایسا ہوتا ہے کہ کم از کم جس کی زندگی میں آپ نے پہلے کوئی جادو دیکھا ہو، پہلے کوئی بات اس کی زندگی میں دیکھی ہو، یا اس کے آباء و اجداد میں کوئی جادوگر گزرا ہو، تو کہا جائے کہ یہ بھی اپنے آباء و اجداد سے سیکھ کر آیا ہے۔ جب یہ ساری باتیں نہیں ہیں تو تمہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بے جا کے اعتراضات اور بے جا کی باتیں کیوں کہتے ہو؟ قال الکافرون، کہنے لگے کافر، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ دو باتیں ہو گئی، ایک تمہیدی بات قرآن مجید کی صفات سے متعلق آ گئی، اور دوسرا اعتراض جو مشرکین کی جانب سے تھا وہ اعتراض بھی ہو گیا۔ اب دلائل آگے، دلائل کیا ہے؟ ان ربکم اللہ الذی، تمہارا پروردگار تو وہ رب ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، فی 6 ایام، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، 6 ایام دنوں، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا، پھر وہ جلوہ افروز ہوا، علی العرش، عرش پر، یدبر الامر، اور پھر وہ معاملات، اور یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے کاموں کی، یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، نہیں ہے کوئی سفارشی الا من بعد اذن، مگر اس کی اجازت سے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو اور اسی کو ایک سمجھو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ افلا تذکرون، اتنے سارے دلائل کو سننے کے بعد تمہارے ہوش ٹھکانے کیوں نہیں آتے؟ اب یہاں پر غور کیجئے گا، ایک تخلیق اور نمبر 2 تدبیر، کہ اللہ تبارک تعالی اس کائنات کا رب ہے، خالق، رب، مدبر، 3 باتیں یہاں ذہن نشین فرما لیں۔ خالق کا معنی پیدا کرنے والا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور پیدا کر دیا، ٹھیک ہے، انسانوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، تو خالق اللہ ہوا۔
اچھا اب بنانے کے بعد ان کو سنبھالے ہوئے کون ہے، ان کو چلا کون رہا ہے، یہ نظام کون دیکھ رہا ہے، اور ہر چیز کو اپنے کمال تک کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ ہی ہے جو تمہارا رب ہے، خالق پیدا کرنے والا، رب چیزوں کو کمال تک پہنچانے والا۔ ایک بچے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک تعالیٰ کی کاریگری، وہ پیدا ہوا، وہ رحم مادر میں بنا اور دنیا کے اندر آیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ربوبیت، صفت رب، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت رب کار فرما ہوئی، جس کے وجہ سے وہ بچہ نشو نما پاتا ہے، بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور جناب بچپن میں جب دنیا میں آتا ہے تو وہ ماں کی چھاتی سے دودھ کو قبول کرتا ہے۔ یہ کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ تیرے لیے خوراک یہاں ہے؟ جیسے ہی ماں اسے اپنی چھاتی سے سینے سے لگاتی ہے تو وہ دودھ لینے لگتا ہے، اپنی خوراک کو لینے لگتا ہے۔ اسے کس نے سمجھایا کہ تجھے رو کر اپنی خوراک کو، اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، کون سی؟ رب۔ یہ صفت ربوبیت ہے کہ کسی چیز کو کمال تک پہنچانا، بچپنے کو جوانی تک پہنچایا، پھر جوانی سے آگے بڑھاپے کی طرف لے کے گیا، اور ضعف پھر در ضعف، کمزوری در کمزوری، اور بالآخر وہی کمزوری جو بچپن میں تھی اسی کمزوری پر انسان لوٹ آتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے کمزور، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر کمزوری کے بعد اللہ پاک نے تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے، ثم بعد، پھر اس اللہ پاک نے اس کمزوری کے طاقت کے بعد پھر اللہ پاک نے تمہارے اوپر پھر بڑھاپا لایا ہے، اور پھر بڑھاپے کے بعد ایسی کمزوری کہ پھر وہ بچپن والی کیفیت ہو گئی۔ تو یہ نظام کائنات کا کون بدلتا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت، دوسری سے تیسری حالت، یہ تبدیل کرنا اور بدلنا یہ اس رب کا کام ہے۔ پھر انسان رحم مادر میں سے دنیا کے رحم میں آیا، دنیا کے اندر آیا، پھر یہاں سے عالم برزخ میں منتقل ہو جائے گا۔ موت آئے گی تو کہاں جائے گا؟ عالم برزخ میں۔ پھر عالم برزخ سے نکل کے کہاں جائے گا؟ عالم محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ پھر عالم محشر کے بعد کہاں جائے گا؟ جنت میں یا جہنم میں۔ تو یہ انسان کی زندگی، تو یہ ہے صفت خلق اور صفت رب، کہ اللہ خالق بھی ہے اور ساتھ ساتھ رب بھی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، یدبر الامر، مدبر بھی اللہ ہی ہے، کائنات کا نظام بنانے والا بھی اللہ ہے۔ وقت پر بارشوں کا برسانا، روزیوں کا اگانا اور انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ہے یدبر الامر، تدبیر بھی اسی کی ہے۔ تدبیر بھی اسی کی ہے بھائی، اس سال میں کتنی روزی اگائی جائے یہ اسی کی تدبیر ہے، سمجھے جی؟ کتنوں کو دنیا میں بھیجا جائے اسی کی تدبیر ہے، کتنوں کو موت آئے گی یہ اسی کی تدبیر ہے، یہ اس رب کی تدبیر ہے، کتنوں کو موت آئے گی، کس طرح سے موت آئے گی یہ اسی کی تدبیر ہے۔ ما من شفیع، جب تین صفات میں اللہ اکیلا ہے، خالق ہونے میں بھی وہی اکیلا، نمبر 2 رب ہونے میں وہی اکیلا، نمبر 3 تدبیر اور مدبر ہونے میں بھی وہی اکیلا، نمبر 4 ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور قدرت اور سلطنت میں بھی وہی اکیلا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ پاک کے یہاں کوئی جبرن سفارش نہیں کر سکتا، اس کی قدرت سب سے اوپر حاوی ہے، اس کا قہر، اس کی جبروت، اس کی سلطنت تمام کی تمام سلطنتوں پر حاوی ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی بھی سفارشی نہیں ہے مگر کب؟ جب وہ اجازت دے گا، جس کے لیے جب وہ اجازت دے گا، ایک بات، نمبر 2 جس کے لیے اجازت دے گا۔ تو انبیاء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، ملائکہ سفارش کریں گے، اور نیک لوگ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، تو ان کو اللہ پاک سفارش کی اجازت دے گا، لیکن کس کے لیے کریں گے؟ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ یہ کوئی جبر نہیں ہے کہ جو چاہے اللہ پاک سے جبرن تم تسلیم کروا لو۔ بات سمجھے جی؟ اصل میں شرک یہاں سے ہی لگتا ہے، شرک یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو ذہن نشین فرمائیے گا، غور کیجیے گا۔ اللہ پاک کی تخلیق
आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया, इसमें शिरक नहीं होता। सब कहते हैं हाँ ये अल्लाह ही ने बनाया है। तुम्हें किसने पैदा किया, अल्लाह ने बनाया है। बारिशें कौन देता है, अल्लाह ही देता है। ये सब मानते थे। शिर्क कहाँ से आ जाता है, शिर्क ये आ जाता है कि भाई अल्लाह तबारक तआला की ज़ात आली तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम, और अल्लाह पाक ने कायनात का निज़ाम कुछ लोगों के सुपुर्द किया हुआ है, इन्हें अगर राज़ी कर लिया जाए, ये अल्लाह के इतने मुक़्तदर और इतने अल्लाह के महबूब हैं कि ये अल्लाह से हर काम करवा लेते हैं, ये हमारी बख्शिश करवा लेंगे। लिहाजा मलाइका, अम्बिया, सुलहा, नेक लोग, इनको राज़ी रखो, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। और उनको राजी रखने के लिए क्या करना शुरू किया, उनके नाम पर नजर न्याज देना शुरू कर दी, उनकी कब्रों के सामने झुकना शुरू कर दिया। और इसी तरह से किसी ने किसी देवता को मान लिया, किसी ने किसी जिन को मान लिया, किसी ने किसी फरिश्तों को मान लिया, किसी ने किसी नबी को मान लिया, किसी ने किसी पत्थर को मान लिया, किसी ने किसी मूर्ति को मान लिया कि अल्लाह तबारक तआला ने इनके अंदर कुछ ना कुछ असरात रखे हैं, ये कायनात का निज़ाम बनाते चलाते हैं, लिहाजा क्या होना चाहिए, इनको राजी रख लो तो क्या हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। उस पर फरमाया मा मिन शफीइन इल्ला मिन बाद इज़्निह, ना भाई अल्लाह के यहाँ कोई सिफारिशी नहीं है मगर इजाज़त के साथ। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यही तो तुम्हारा परवरदिगार है जिसके अंदर ये चार सिफात पाई जा रही हैं। खालिक भी वही, रब भी वही, मुदब्बिर भी वही, सल्तनत भी उसी की। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है तुम्हारा परवरदिगार, फ़अबुदूहु, उसी की बंदगी करो। क्या करो, उसी की बंदगी। अब यहाँ एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, बंदगी में तीन बातें हुआ करती हैं, इन तीन बातों को अगर आप ज़हन नशीन करेंगे ना तो फिर कभी भी गलती नहीं लगेगी बंदगी में। हम किसकी इबादत करते हैं भाई, बोलो, अल्लाह की। किसकी करते हैं, अल्लाह की। किसकी करते हैं, अल्लाह की। अब ये तीन बातें जो मैं कहने लगा हूँ, इसके बाद देखें, अपने आप को जांचें परखें, बंदगी किसको कहते हैं और हम क्या कर रहे हैं। बंदगी का मतलब यह है कि अल्लाह की बंदगी करने का मतलब अल्लाह तबारक तआला को अपना रब तस्लीम करना, और रब तस्लीम करना कि उसने मुझे बनाया, पाला, पोसा, यहाँ तक लाया, लिहाजा मेरी हर हाजत, हर ज़रूरत कौन पूरी करेगा, अल्लाह ही करेगा। ये बंदगी का पहला तसव्वुर है कि मेरी हर हाजत कौन पूरी करेगा, अल्लाह ही पूरी करेगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, किसके सामने हाथ फैलाने चाहिए, अल्लाह के सामने। किसके सामने झुकना चाहिए, अल्लाह के सामने। किसके सामने सजदा करना चाहिए, उसी के सामने। ये किसका तसव्वुर है, रब का, कि मैं अल्लाह को रब मानता हूँ। नंबर 2, अल्लाह तबारक तआला को मालिक मानना। मिल्कियत कायनात में किसकी है, अल्लाह तबारक तआला की। जब मालिक अल्लाह है तो मैं अल्लाह पाक का गुलाम हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का, बोलो, बंदा हूं, मैं अल्लाह का गुलाम हूं। लिहाजा मैं अपने नफ्स की गुलामी इख्तियार नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरा मालिक कौन है, अल्लाह है। मेरा मालिक मेरा नफ्स नहीं है। दुनिया का कोई आदमी मेरा मालिक नहीं है, लिहाजा मैं किसी की गुलामी, ज़हनी, अमली, किसी की गुलामी नहीं इख्तियार करूंगा। क्यों जी, इसलिए कि मेरा मालिक कौन है, अल्लाह है। मैं किसी की गुलामी, बोलो, नहीं इख्तियार करूंगा। ठीक है जी। और नंबर 3, मुता अल्लाह है, मुता जिसकी इताअत की जाती है, फरमा रवा मेरा अल्लाह है। अच्छा, मुता अल्लाह है। अब अल्लाह पाक की इताअत सबसे बड़ी इताअत है। मेरा मुता जिसकी मैं इताअत करता हूं वो कौन है, अल्लाह है। लिहाजा मैं इस दुनिया में न किसी और की इताअत करूंगा अल्लाह के सिवा, यानी अल्लाह पाक की इताअत के साथ किसी की इताअत का टकराव आ गया तो मैं वो इताअत छोड़ दूंगा, अल्लाह की इताअत इख्तियार करूंगा। ठीक है जी। तो ये तीसरा तसव्वुर है। जब ये तीनों बातें आप ज़हन नशीन फरमा चुके तो अब फ़अबुदूहु, अल्लाह की बंदगी करो। पहले वाला मानो, रब मानो उसको। दूसरा, मालिक भी मानना उसको। तीसरा, मुता भी उसी को मानना, इताअत भी उसी की। रसूल की इताअत करते हैं इसलिए कि रसूल की इताअत करना अल्लाह की इताअत है। ठीक है जी। वालिदैन की इताअत करना करते हैं, क्यों करते हैं, इसलिए कि वालिदैन की इताअत भी किसकी इताअत है, अल्लाह की। अल्लाह ने हुक्म दिया माँ बाप की इताअत करो।
بڑوں کا کہا مانتے ہیں, بڑوں کی اطاعت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بڑوں کا کہا ماننے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے. لیکن جب بڑوں کا کہا ماننا اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا تو نہیں مانیں گے. ماں باپ کی اطاعت اگر بولو اللہ کے حکم کے خلاف ہوگی تو نہیں مانیں گے. سورۃ الممتحنہ کے اندر یہ مضمون ہے, وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ. اے نبی, وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ, نیکی میں یہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے آپ بیعت قبول کر لیجئے. جب خواتین آئی تھی آپ علیہ السلام کے پاس بیعت ہونے کے لیے, اسلام قبول کرنے کے لیے, جو شرائط رکھی تھی ان میں شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ کی نافرمانی کسی نیکی میں نہیں کریں گی. پتہ چلا کہ اگر خاشا و کلا تصور بھی نہیں ہے نبی تمہیں کبھی کسی نافرمانی کا حکم دے, لیکن اگر وہ بھی نافرمانی کی بات کہے گا تو وہاں پہ بھی اطاعت نہیں ہے. اس لیے اطاعت تو صرف اللہ کی ہے, فرما روا کائنات کا صرف اللہ ہی ہے. تو اس لیے یہ تین باتیں سمجھیں. توحید یہ درس توحید ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو ماننا, اللہ کی بندگی کرنا, بندگی صرف اللہ کی ہے. فاعبدوہ, صرف اسی کی بندگی کرو. گویا کہ یہ جو صفات تھی نا, خالق ہونے میں وہ اکیلا, رب ہونے میں وہ اکیلا, مدبر ہونے میں وہ اکیلا, سلطنت اور بادشاہت اسی کی, تو پھر بندگی بھی اسی کی کرو. افلا تذکرون, کیا تمہیں ہوش نہیں آئے گا, سمجھو گے نہیں اس بات کو؟ الیہ مرجعکم جمیعا, آگے پھر سمجھایا الیہ مرجعکم جمیعا, تم سب کا لوٹ کر جانا اللہ کے پاس ہے. جب اللہ کے پاس سب کو جانا ہے تو اگر آپ نے نافرمانی کی اور اللہ کی اطاعت سے اعراض کیا تو پھر اللہ پاک تمہیں کیا کرے گا؟ سزا دے گا. وعد اللہ حقا, اور اللہ کا یہ وعدہ سچ ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. پھر دوسری دلیل آئی کس پر؟ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریزہ ریزہ ہو جائیں, ذرہ ذرہ ہو جائیں اور بالکل مٹی ہو جائے, ہڈیاں ہماری مٹی میں مل جائیں, کیسے زندہ ہوں گے؟ تو کیا فرمایا؟ انہ یبدأ الخلق, وہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو. پہلی بار کس نے پیدا کیا؟ اسی نے. ثم یعیدہ, دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ وہی. جس ذات نے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ سمجھے جی؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اور دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے آسان ہے. ایک چیز کا نمونہ سامنے آ جاتا ہے, ماڈل سامنے آ جاتا ہے, دوبارہ اس کا مرمت کرنا تو آسان ہو جاتا ہے. لیکن پہلے سے ایک شے کا وجود ہی نہیں تھا, انسان کا وجود نہیں تھا, اس نے انسان کو وجود دیا. آسمان و زمین کا وجود تھا ہی نہیں, کوئی ماڈل نمونہ سامنے نہیں تھا, اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو بنایا. تو جس ذات نے اتنا کچھ کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بات سمجھے جی؟ اس کے بعد لیجزیہ, یہ غرض ہے, غرض, مقصد. کیوں اللہ پیدا کرے گا دوبارہ؟ اللہ پاک دوبارہ کیوں پیدا کرے گا؟ تو دیکھو, موت کے بعد دوبارہ اٹھنا اور زندہ ہونا, موت کے بعد دوبارہ اٹھنا اور زندہ ہونا, عقل اس کو تصور کرتی ہے, عقل مانتی ہے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے. اگر اس کو ہم نکال دیتے ہیں زندگی سے, عقل سے نکال دیتے ہیں کہ نہیں بھائی بس یہ مرنا ہے اور یہ پیدا ہونا ہے, کھانا پینا اور ختم, اور اس کے بعد اٹھنے کا سوال ہی نہیں, اگر یہ بات کسی کا نظریہ ہے تو وہ عقل کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس آخرت اگر سزا اور جزا کا فیصلہ نہ ہو تو پھر دنیا میں پیدا ہونا ہی عبث اور بیکار ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم مسلموں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے کہ دونوں اس دنیا میں مزے اڑا لیے اور جناب بلکہ مسلمانوں کو زیادہ تکلیفیں آئیں اور کافر تو راحت میں رہا اس دنیا میں, اور اس دنیا میں اس نے بھی زندگی گزاری, اس نے بھی گزاری, وہ بھی کھا پی کے مر گیا مٹی ہو گیا, یہ بھی کھا پی کے مر اور مٹی ہو گیا. تو پھر یہ کیا کہ دونوں کو, اس کو تکلیفوں میں رکھا, اس کو راحت میں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جزا اور سزا کا دن آنے والا ہے. سمجھے جی؟ لیجزی الذین آمنوا, تاکہ بدلہ دے, لیجزیہ, یہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں نا, تو یہ اگر آپ غور فرمائیں ان الفاظ پر, یہ سمجھنے کی کوشش کریں, قرآن مجید کا متن سمجھنے کی کوشش کریں. تفاسیر میں بھی آپ کو بہت ساری باتیں مل جائیں گی, لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتیں میں اشارہ کرتا ہوں, یہاں کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اس کو غور کیا کریں. الیہ مرجعکم جمیعا, اسی کی طرف
لوٹ کر جانا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وعد اللہ حقا، اس کا وعدہ سچا ہے. انہو یہاں سے مرنے کے بعد پر دلیل ہے. انہو یبدأ الخلق، اس لیے کہ وہ پیدا کرے گا اور پیدا کرنے والا ہے اور دوبارہ لوٹائے گا. لیجزیہ یہاں سے کیا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مقصد بتایا. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ پاک بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. بالقسط، کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ. اور والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، کفروا کا معنی جنہوں نے حق بات کو چھپایا. لہم شراب من حمیم، ان کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم، اور عذاب ہوگا دردناک. بما کانوا یکفرون، بس سبب اس کے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، دوبارہ ایک پھر دلیل لائی. اللہ پاک اللہ ہی ہے. هو الذی، حصر ہے، حصر صرف اللہ ہی ہے. حصر کا مطلب میں کیا کر رہا ہوں؟ صرف اللہ ہی ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا. والقمر نورا، اور چاند کو اس نے چاندنی عطا فرمائی. وقدرہ منازل، اور چاند کی اس نے منزلیں مقرر کی، گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کی. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان سکو عدد السنین، سالوں کی گنتی. والحساب، اور حساب و کتاب، تاکہ تم جان سکو. سورج اور چاند کی تخلیق کا مقصد سمجھایا. ایک مقصد تو یہ بتایا کہ سورج اور چاند دونوں کو ہم نے بنایا ہے روشنی کے لیے. سورج دن کو روشنی دیتا ہے اور چمکتا ہوا اور دہتا ہوا چراغ، سراجن وہاجا، دہتا ہوا چراغ، جس کی گرمی اور حرارت اور تپش سے کائنات کے اندر چیزیں پکتی ہیں. سبزے اس گرمی اور حرارت سے پکتے ہیں. ایسی اللہ پاک نے اس کو گرمی عطا فرمائی ہے. والقمر نوراً، اور قمر کو اللہ پاک نے نور، اس کو اللہ نے نورانی بنایا، اس کی دھیمی روشنی ہے. سمجھے جی؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. سورہ بنی اسرائیل میں کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے دن اور رات کو نشانیاں بنایا ہے، اور دن کی نشانی کو ہم نے خوب روشن کیا اور رات کی نشانی کو ہم نے دھیما کر دیا. سمجھے جی؟ دن کی روشنی کو ہم نے خوب روشن کیا، دن کی نشانی کو. کیوں؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، تاکہ تم دن میں معاش کے ذرائع اختیار کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اور رات کو ہم نے دھیما کر دیا، لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم سکون اختیار کرو، تاکہ تم اپنا آرام کر سکو، نیند تم کر سکو. سبحان اللہ. آپ اپنے کمرے کے اندر، آپ اپنے گھر میں جب سوتے ہو، آپ بتیاں کم کر دیتے ہو، لائٹیں ہلکی کر دیتے ہو، تاکہ آرام سے، اطمینان سے آپ کو نیند آ جائے. اسی طرح سے خالق کائنات میں آپ کے لیے انتظام بنایا ہے، اور زمین و آسمان کے بیچ میں دو بڑے اس نے چراغ رکھے ہیں، ایک دن کا اور ایک رات کا. تو دن کی روشنی، سورج کی روشنی کو اللہ پاک نے خوب تابندہ بنایا ہے، خوب روشن اللہ پاک نے اس کو کیا ہے، چمکتا ہوا. اور قمر کی روشنی کو، چاند کی روشنی کو، چاندنا کو اللہ پاک نے اس کو دھیما کیا ہے. اور اس چاند کی روشنی میں کے ذریعے سے پھلوں کے اندر ذائقے آتے ہیں، پھلوں کے اندر ذائقے اللہ پاک بھرتا ہے. ایک تو مقصد یہ سمجھایا. وقدرہ منازل، اور وقدرہ، اور مقرر فرمائی اس کی، کس کی؟ چاند کی منازل، اس کی منازلوں کو مقدر فرمایا. یعنی ایک دن ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے، دوسرے دن دوسری جگہ سے، تو طلوع اور غروب میں اس کی منازل ہے. اور اسی طرح سے اس کا گھٹنا اور بڑھنا یہ اس کی منازل ہے. یہ کیوں کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان سکو، سالوں کی گنتیاں اور حساب کو جان سکو. تو چاند کا گھٹنا بڑھنا اس لیے بھی ہے تاکہ تم سالوں کو پہچان سکو، حساب و کتاب کر سکو، تاریخوں کا انتظام کر سکو. پتہ چلا کہ چاند کے ذریعے سے تاریخ کا حساب و کتاب کرنا وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ احوط، اس میں زیادہ احتیاط ہے، اور امت مسلمہ کو اسی کی تاکید ہے، اور آپ علیہ السلام کو یہی پسند تھا. گو کہ دوسرے مقام میں منع نہیں کیا، چاند کو بھی اس کا ذریعہ بنایا ہے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی، وہاں پر بھی اسی مضمون کو ذکر فرمایا، اور اس وہاں دونوں کے ساتھ ذکر کیا. الشمس والقمر بحسبان، شمس اور قمر، سورج اور چاند دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے حساب کے لیے، دونوں حساب کے لیے. منع نہیں ہے کہ چاند سے آپ حساب نہ کرو، شمسی حساب کا اپنا حساب نہ لگاؤ، ٹھیک ہے، لیکن پسند کیا ہے آپ علیہ السلام کو؟ وہ قمری پسند ہے.
اسی لیے یہی وجہ ہے کہ قمری حساب و کتاب کا جاننا امت پر فرض کفایہ کے درجے میں ہے، اس لیے کہ آپ کے بہت ساری عبادات کا تعلق قمری حساب سے ہے، آپ کے روزوں کا تعلق، قربانیوں کا تعلق، حج کا تعلق، اسی طرح سے محرم کے 9 اور 10 کے یا 10 یا 11 کے روزوں کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ وہ قمری تاریخوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ پاک نے ان سب چیزوں کو الا بالحق مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ کھول کھول کے نشانیاں بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، در حقیقت یہ اگلی آیت اس کا تعلق ما قبل کے ساتھ ہی ہے، اس کا تعلق پچھلے وہی قرآن لے کے بیٹھو، اس کا تعلق ما قبل کی آیت کے ساتھ ہی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک دن اور رات کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، ان سب میں لآیات، یہ نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، بچنے کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں۔ فی اختلاف اللیل کا مطلب کیا ہے؟ دن رات کا اختلاف کیا ہوتا ہے بھائی؟ دن کا گھٹنا بڑھنا، رات کا گھٹنا بڑھنا، سردیاں آتی ہیں راتیں لمبی ہو گئیں، دن مختصر ہو گئے، اور گرمیاں آتی ہیں تو راتیں مختصر اور دن لمبے ہو گئے، یہ ہے۔ اور اسی طرح سے دن سے رات کا آنا اور رات سے دن کا آنا، یہ اختلاف ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، ہماری ملاقات، ہم سے ملاقات کی خواہش ہی نہیں رکھتے بھائی، ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، یعنی قیامت پر جن کا ایمان ہی نہیں ہے، موت اور موت کے بعد حساب و کتاب کا ایمان ہی نہیں ہے جس شخص کا، مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مرا اس کی قیامت واقع ہو گئی، اب اگر وہ نیک ہے تو اللہ سے اس کی ملاقات ہے، بد ہے اللہ کی طرف سے سزائیں اس کے لیے مقرر ہیں، لیکن یہ وہی کر جس کا ایمان ہوگا اس بات پر وہی کوشش کرے گا۔ ان الذین لا یرجون، بے شک وہ لوگ لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دوسری بری عادت کیا ہے؟ ورضوا، سوچ لو میرے دوستو، سوچ لو، یہ ایک ایک آیت ہمارے دل کو ضرب لگا رہی ہے، سوچو۔ ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر ہی خوش رہتے ہیں، آخرت کی طلب کچھ بھی نہیں کرتے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس کی غم، اس کا غم، اس کا ہم، اس کی فکر کیا ہے؟ دنیا ہے بس۔ نہ صبح اٹھ کر کوئی نماز، نہ اللہ کا ذکر، نہ تلاوت، نہ دن کی کوئی نماز، نہ دن میں اللہ کا کوئی خوف، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، غفلت میں بیدار ہوا، غفلت میں سویا، کیوں؟ بس صبح غفلت میں اٹھا اور اپنی نوکری اور ملازمت پر نکل گیا، خاتون خانہ غفلت سے اٹھی اور اپنے گھر کے اندر گھر کے کام کاج کر کے دوپہر کا کھانا، دوپہر سے فارغ ہوئی شام کا کھانا، شام کے کھانے سے فارغ ہوئی جناب رات کو کسی لغو اور بیہودہ کام میں مبتلا رہی، اور رات گزر گئی، اور رات کے آخری حصے میں جا کے پھر غفلت سے پڑ گئے، سو گئے، ان کو آخرت کا تصور بھی نہیں ہے۔ یہ ہے رضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہے، بس کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، اسی پر خوش ہے۔ اور صرف اتنے ہی نہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیا کی زندگی سے چین بھی تلاش کرتے ہیں، دنیا کی زندگی سے چین بھی تلاش کرتے ہیں، سکون بھی تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 4، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، وہ ہمارے احکام سے بے خبر رہتے ہیں، نمازوں سے بے خبر، تلاوت سے بے خبر، گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں، ہن آیاتنا ہماری آیتوں سے غافل رہتے ہیں۔ آیات سے مراد دونوں چیزیں ہیں، آیات سے مراد احکام بھی ہیں، ہمارے احکام سے غافل رہتے ہیں۔ نمبر 2، ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ تو بھائی جن کے اندر یہ 4 برائیاں پائی جائیں گی، یہ آئینہ ہے، آئینہ، یہ آیت آئینہ ہے، دیکھ لو، اپنے آپ کو پرکھ لو۔ نمبر 1، لا یرجون لقاءنا، جن کو ہم سے ملنے کی امید، بولو۔ نمبر 2، ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی اور خوش۔ نمبر 3، واطمئنوا بہا، آرام وہیں سے تلاش کرتے ہیں دنیا میں ہی۔ نمبر 4، والذین هم عن آیاتنا غافلون،
ہمارے احکام اور آیات سے کیا ہیں؟ بے خبر، تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ تو پھر دوزخ ہے بھائی، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بتاؤ قرآن کس طرح سے انسان کے ذہنوں کو، دلوں کو کس طرح سے جھنجھوڑتا ہے۔ ہاں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ یا اللہ کیوں دوزخ ہے؟ بما کانوا یکسبون، ظلم تو اللہ نہیں کیا ان پر آپ نے، نہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، بما کانوا یکسبون، بسبب ان کے کسب کے، بسبب ان کے اعمال کے۔ ان کو جہنم ٹھکانہ جو دیا جا رہا ہے کس وجہ سے؟ ان کے اعمال کی وجہ سے، اپنی شرارتوں سے۔ یہاں یعملون بھی نہیں کہا، یکسبون کہا، یکسبون، یعملون نہیں۔ عمل کا تعلق، بسا اوقات عمل کا تعلق صرف ہاتھ پاؤں سے ہوتا ہے، یہاں دماغ بھی ہے۔ جو ہماری آیتوں پر امید، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ایمان ہی نہیں رکھتے، ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دماغ اور دل سے ہے نا، یہ ہے۔ بما کانوا یکسبون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سبحان اللہ، کیا شاہانہ کلام، کیا شاندار کلام ہے اس مالک، اس خالق اور اس پروردگار اور رب کا۔ دنیا میں ہماری طرح کا نہیں ہے کہ بھائی غصہ آئے تو غصے میں برستا چلا جائے، تمہیں یہ ہوگا، تمہیں یہ ہوگا، تمہیں یوں سزا دے، نہیں ایسا۔ اعتدال ہے اللہ کے کلام میں، اللہ کے کلام میں اعتدال ہے۔ جہنم کی بات سنائی، فوری جنت۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، یعنی جنہوں نے ہماری ملاقات کا یقین رکھا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین رکھا، اور وعملوا الصالحات، اور پھر اس کے لیے انہوں نے تیاری بھی کی۔ صرف بولو، صرف ایمان کافی نہیں ہے جی۔ آج کل ایسا ہی ہے نا بھائی، بس ہم مسلمان تو ہیں نا جی مسلمان تو ہیں۔ ارے جی تم مسلمان تو ہو لیکن کچھ کام بھی کرتے ہو مسلمانوں والا؟ کام تو ہم کریں گے یہودیوں والے، کام تو ہم کریں گے نصرانیوں والے، کام تو ہم کریں گے مشرکوں والے، کام ایسے کریں گے جنہیں دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے، کام تو ایسے ہوں گے۔ جی ہم ایمان تو رکھتے ہیں نا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی تو پڑھتے ہیں۔ کس جگہ پر قرآن میں مجھے بتاؤ صرف ایمان پر نجات کا فیصلہ بتایا گیا ہو؟ کہیں بھی نجات کا فیصلہ کہیں بھی صرف ایمان پر نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح، عمل صالح۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جا بجا یہی بات ہے، جا بجا یہی بات ہے۔ ہاں، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرتے رہے، یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہدیہم، انہیں رہنمائی خود کرے گا پروردگار ان کا، یہدیہم، خود انہیں رہنمائی کرے گا، ربہم، ان کا پروردگار، بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب خود انہیں رہنمائی کرے گا بھائی۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے اندر صلاحیت تو پیدا کرو کہ جس صلاحیت کے بعد اللہ کے مقرب اور محبوب بن جاؤ، اور پھر اللہ پاک خود آپ کی رہنمائی کرے، اللہ خود آپ کی رہنمائی کرے، اللہ ایسی رہنمائی کرے گا۔ اسی کا نام ہے مغفرت، رحمت، جو ہم پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ کے آخر کے اندر، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، گناہ بھی معاف کر دے، وارحمنا، آج کے بعد مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ جب اللہ کا مقرب انسان ہو جاتا ہے، کیا وہ حدیث نہیں سنی آپ نے؟ ارشاد فرمایا جب انسان اللہ کا مقرب قرب اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے یہ پکڑتا ہے، اللہ کی آنکھ، اللہ اس کی آنکھ بنتا ہے جس سے یہ دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تو منزہ ہے، کسی کی مبرہ اور پاکیزہ ہے، اللہ کسی کی آنکھ بنے، اللہ کسی کا ہاتھ بنے، مطلب یہ سمجھایا جا رہا ہے اب اس کا اللہ سے اتنا تعلق کہ اس کا ہاتھ اب اللہ پاک نافرمانی کی طرف نہیں اٹھنے دیتا، اس کی آنکھ اللہ نافرمانی کی طرف نہیں اٹھنے دے گا، اس کی زبان اللہ پاک اس کو نافرمانی کی طرف نہیں لے جائے گا، اور اس کے پیر کو اللہ گناہ کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ یہ ہے یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا پروردگار ان کی رہنمائی کرتا ہے، کس وجہ سے؟ ان کے ایمان کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔
تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اور آخرت میں کیا ملے گا؟ دنیا میں یہ کام ہوں گے اور تجری من تحتہم الانہار، اور تجری بہ رہی ہوں گے من تحتہم ان کے نیچے سے الانہار و نہریں فی جنات النعیم ہمیشہ والے باغات میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، سبحان اللہ، جب یہ جنت میں آپس میں ملیں گے، دعواہم ان کی بات جنت میں، فیہا سبحانک اللہم، یہاں سے اختتام ہوگا وتحیتہم فیہا سلام، اور اسی طرح سے سلامتی کی بات، جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے ملاقات کریں گے تو کیسے کہیں گے؟ السلام علیکم کہیں گے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخری کلام جو ان کا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین ہوگا، آخری کلام الحمد للہ رب العالمین۔ دعواہم فیہا سبحانک، یہ تین الفاظ ہیں، غور کیجئے گا، ایک تو جنتی کہیں گے سبحانک اللہم، دوسرا کیا کہیں گے؟ سلام ہو سلام ہو، تیسرا کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تین جملے ہیں جنتیوں کے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے عجائب کو دیکھیں گے اور نعمتیں جو اللہ نے ان کو لیے تیار کی ہیں وہ دیکھیں گے تو کہیں گے سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ کلمات کہیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، ساری حمد و ثنا تیرے لیے، تو پاک ہے، عبث اور بیکار کام کرنے سے تو پاک ہے، ہمیں یقین تھا کہ تو قیامت قائم کرے گا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، ہمیں یقین تھا، آج ہم نے اس کو دیکھ لیا، تو کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ اور جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیا کہیں گے؟ وتحیتہم فیہا سلام، آپس میں ملیں گے تو کیا ہوگا؟ سلام، السلام علیکم، السلام، ملائکہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تمہارے اوپر، تم نے بڑا صبر کیا، بڑا صبر کیا مصائب پر، بڑا صبر کیا تکلیفوں اور دکھوں پر، فنعم عقبی الدار، کیا ہی شاندار ٹھکانہ ہے آپ کا۔ سمجھے جی؟ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ پاک کی طرف سے بھی سلامتی، اور آپس میں بھی ملیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ سلامتی کی بات کہیں گے۔ اور جب مجلس برخاست ہوگی وآخر دعواہم، اور ان کا آخری کلام کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ آخری نعرہ ہوگا جب اختتام ہو جائے گا مجلس کا، جب جنتی آپس میں مل بیٹھیں گے اور ہم کلام ہوں گے ایک دوسرے سے، اور اوپر والے جنتی نیچے والے جنتیوں سے باہمی ملاقاتیں ہوں گی، تو آخری کلمہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بات سمجھے جی؟ اب اس لفظ کا تعلق اگر آپ سمجھیں تو اس بات سے ہے جہاں تیسری آیت شروع ہوئی تھی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، اب وہی رب ہے اور اسی طرح سے وہ رب بھی تھا، اسی رب کی آج بھی حمد ہوگی، مطلب ہے کہ اول میں بھی اسی کی حمد ہے اور آخر میں بھی اسی کی حمد ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، بات وہ ہے، میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ بس یہ سمجھے کہ یہ مکی دور کی آخری آیات ہیں، مکی دور کی آخری آیات ہیں اور آخری صورتوں میں سے ہے، اور اب یوں سمجھے کہ عذاب آ رہا ہے بس۔ اچھا، مشرکین انتظار کر رہے ہیں کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا عذاب، وہ جس عذاب سے ڈراتے ہو لے کر آؤ، لے کر آؤ، تو اب ان کے اس باطل نظریے کے جوابات یہاں اللہ نے ذکر کیے۔ مشرکین کے شبہات کا ازالہ، آپ لکھ لیں اس کو، مشرکین کے شبہات کا ازالہ۔ کیا شبہات ہیں بھائی؟ کیا شبہات ہیں؟ بھائی یہی تو بتا رہا ہوں نا، کب عذاب آئے گا؟ 12 سال ہو گئے، 11 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، تو کہہ رہا عذاب عذاب عذاب، کب آئے گا؟ قوم نوح پر عذاب آیا، قوم ہود پر عذاب آیا، صالح کی قوم پر عذاب آیا علیہم الصلاۃ والسلام، لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، یہ کب آئیں گے؟ ہمارے پر کب آئیں گے؟ اب وہ بات آئی ہے کہ اب تم انتظار کرو، ان کے ان شبہات کا ازالہ کیا گیا۔ دیکھو
تو اس رکوع میں شبہات کا ازالہ ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ جلدی کر دے، لو اگر يعجل جلدی کر دے اللہ پاک للناس لوگوں کے لیے الشر عذاب کو جلدی لے آئے. شرّا سے مراد کیا ہے؟ عذاب. اگر اللہ پاک لوگوں کے لیے عذاب جلدی لے آئے، استعجالہم بالخیر، استعجالہم بالخیر کاستعجالہم بالخیر، جس طرح سے یہ خیر کو جلدی طلب کرتے ہیں اسی طرح سے آج یہ عذاب کو بھی جلدی جلدی طلب کرتے ہیں. اگر اللہ پاک ان کے اوپر عذاب بھی جلدی لے آئے جیسا کہ یہ خیر کے متلاشی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا؟ لقضی الیہم اجلہم، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کا. نہیں سمجھے؟ فیصلہ ہو چکا ہوتا. بڑا ستایا ہے اللہ کے نبی کو، بڑا دل دکھایا ہے اللہ کے نبی کا، بڑا اہل ایمان کے دل دکھائے ہیں تم نے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اوپر جلدی عذاب لے کر آتا تو آج فیصلہ ہو چکا ہوتا. لیکن اللہ کا نظام ہے، اتمام حجت ہوتا ہے بھائی. اور شاید یاد ہوگا میں نے آپ سے عرض کیا تھا اتمام حجت دو طرح کا ہوتا ہے. کون بتائے گا؟ جی. اور ایک اور بات ہے، بڑی اہم بات ہے. اتمام حجت ہونے کے لیے دو باتیں ہوا کرتی ہیں. ایک تو ابلاغ مکمل ہو جائے، پہنچانا بار بار سمجھانے کے سارے دلائل آگے ہیں. دلائل آتے ہیں ترتیب وار، پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ، جتنے دلائل تھے سب دلائل آگے. اور وہ دلائل سن کر مخالفت کر کے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہو گئے؟ اب صلاحیتوں کو کھو بیٹھے، حق قبول کرنے کی ذرہ برابر ان میں صلاحیت نہیں رہی ہے. بس کینسر ہو گیا ان کو. نہیں سمجھے؟ یہ کینسر ہے. ایسا ناسور ہو گیا کہ اب ان کا اس دھرتی سے پاک کرنا، وجود کو ختم کرنا ہی بہتر ہے. کوئی چارہ کار نہیں ہے. جب طے ہو جاتی ہے بات کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ حجت تام ہو گئی. ابلاغ کی طرف سے، پہنچانے کی طرف سے حجت تام ہے. دوسرا حجت تام ہوتی ہے ابتلا کے اعتبار سے. یہ ہے اہل ایمان کے لیے کہ آپ کو مصائب سے گزارا جائے گا. نہیں سمجھے بات؟ ہاں، ایک سطح تک مصائب سے آپ کو گزارا جائے گا، اور جب وہ سطح پوری ہوگی تو پھر عذاب آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے دعوت دینا شروع کر دی اور کل تم کہو عذاب آ جائے وہاں، اور آپ پر کوئی مصیبت آئے ہی نہ. میرے پر کیوں مصیبت آئے گی؟ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں؟ نہیں بھائی، تم مصیبت تو آئے گی. حجت تام ہونے کے لیے دو باتیں. نہیں سمجھے؟ آپ سے مجھ سے پوچھا جائے گا نا کہ آپ نے حجت تام کی تھی، سمجھایا تھا پورا، آپ نے ابلاغ کیا تھا، آپ نے اپنے گھر کے اندر حجت تام کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ نہیں جی میں نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں آگے سے. میں نہیں کرتا ہوں، یہ مانتے ہی نہیں ہے، میں حجت ہی نہیں تھا، میں نہیں بتاتا ہوں. تو بھائی حجت تام ہونے کا مطلب ہی تو یہی ہے کہ آپ کو سننی پڑیں گی. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم گناہ سے معصوم ہیں کہ نہیں؟ کیا کہا؟ جادوگر، پاگل، دیوانہ، مجنون. یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ سحر. آپ سوچو تو صحیح کہ کیا ترتیب وار آغاز. جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا آغاز فرمایا نا تو پہلے اعتراضات کیا ہے؟ ساحر مبین، جادو ہے، چھوڑ دو ختم ہو جائے گا. اچھا، جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں بھائی یہاں سے بات تو، یعنی شوشے چھوڑنا، اس طرح سے جملے کسنا کہ ان جملوں سے لوگ اس سے متنفر ہو جائیں گے، بات ہمارا کام ہو جائے گا. جب دیکھا کہ نہیں بھائی لوگ تو متاثر نہیں ہوتے، اس کا مجمع تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ طریقہ کامیاب نہیں ہوا. گالیوں کا اور برا بھلا کہنے کا طریقہ کامیاب بولو نہیں ہوا. پھر دوسرا حربہ، پھر کیا آیا؟ پھر دوسرا حربہ آیا، تکلیفیں دینا شروع کر دی، مار پیٹ، کمزوروں کو مارنا، دبانا، شاید مار کے ذریعے سے سمجھ جائیں.
3 سال تو ابتدا میں ایسے چلتے رہے کہ پاگل ہے، جادوگر ہے، مجنون ہے، دیوانہ، اس قسم کی باتیں. پھر اس کے بعد اگلا جو دور آیا اس میں دوسرا دور مصائب آئے، مار پیٹ شروع ہوئی. شاید یہاں سے سمجھ جائیں، نہیں سمجھے. اس قسم کی ایذاؤں سے بھی صحابہ پر اثر نہیں پڑا، مار کھا لی لیکن حق بات نہیں چھوڑی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا. مجمع بڑھتا چلا گیا، حلقہ بڑھتا چلا گیا. مار کے باوجود بھی بھائی شیب ابی طالب میں بند ہونا پڑا، لیکن پھر بھی مجمع بڑھ رہا ہے. یہ دوسرا دور تھا. پھر تیسرا دور آیا کہ بھائی اب تو بات بہت آگے نکل گئی ہے، اب یہی بہتر ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، قیادت کو ختم کر دیا جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناپاک عزائم قتل کے منصوبے بنائے. یہ ختم ہو جائے گا، قصہ چھٹ جائے گا. اللہ پاک نے وہ بھی ناکام کیا. بالآخر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی. ٹھیک ہے جی. جب یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو اب چوتھا حربہ آیا. جب مدینہ میں آئے نا آپ علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو اب چوتھا حربہ یہ رہا کہ اب مشرکین کی طرف سے جو مدینہ میں لوگ آباد تھے یہود، ان کے ذہنوں کو خراب کرنا اور نبوت کے گھرانے پر حملہ کرنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگ رہی ہے کہ بھئی باقی تو اس کا کردار، اس کے اخلاق، اس کی گفتار، اس کے انداز ایسا ہے، ایسے شاندار اخلاق ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ گرویدہ ہو جاتا ہے. یہاں سے تو ہمارا کام نہیں چلے گا بھائی، اس کو تو ہم بدنام نہیں کر سکتے، قتل بھی ہم نہیں کر سکے. اب ایک صورت رہ گئی ہے کہ گھر پر حملے کرو. لہٰذا آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ ازواج مطہرات کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے بری بری باتیں، برے برے جملے کسنا، کسی نہ کسی طرح سے یہ کام ان کا رک جائے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ظالموں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملایا ہے. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، اتمام حجت کسی چیز کا نام ہوتا ہے. ایک اتمام حجت کس طرح سے کہ ابلاغ مکمل ہو جائے، آپ کا پہنچانا مکمل ہو جائے. اور دوسرا اتمام حجت آپ پر ابتلا اور آزمائشیں جو ہیں وہ ابتلا بھی کافی سرس آئیں گی تو پھر اتمام حجت ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کاش یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں. اسی چیز کا نام دنیا میں امتحان ہے. آپ حق بات کہو اور حق بات پر مصائب آئیں اور تم پھر جمو اور استقامت اختیار کرو. ایسا نہیں ہے کہ حق بات کہے اور حق بات کہتے ہی جناب ہمیں ہر طرف سے پھول برسنے شروع ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے نا. یہ دنیا کا مزاج. یہ ابتلا کس چیز کا نام ہے؟ اتمام حجت اسی چیز کا تو نام ہے کہ تمہیں گزارا جائے گا اس بٹھی سے، دیکھتے ہیں کون پکا ہے کون کچا ہے. جب شدائد اور مصائب کی انتہا کر دی مشرکین نے مکہ میں، مار مار کے برے حال کر دیے، اس وقت آئے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، ایسے حالات سے گزارے جا رہے ہیں، برداشت مشکل ہے. اس پر سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتیں آئی، بڑے عجیب انداز سے جھنجھوڑا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا خیال ہے اہل ایمان نے یہ گمان کر لیا کہ ہم صرف آمنا، ہم نے کہہ دیا ہم ایمان لائے، اس کہنے پر ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا یہ گمان کر لیا آپ نے کہ صرف ہم نے کہا ہم ایمان لے آئے اب جان چھوٹ جائے گی؟ وہم لا یفتنون، مصائب نہیں آئیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمائشوں میں ڈالا ہے، آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا ہے آپ سے پہلے والوں کو. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ پاک ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون جھوٹے ہیں ایمان میں اور کون ایمان میں سچے ہیں. پتہ تو چلے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے یہ مزاج سمجھنے کی کوشش کرو. اگر یہ مزاج سمجھ میں آ جائے تو پھر مصائب سے آدمی نہیں گھبراتا کبھی بھی. پھر مصائب آنے پر اللہ سے کٹتا نہیں ہے. ایک اور آیت سناؤں، سورۃ الحج، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں من یعبد اللہ علی حرف، اللہ کی بندگی ایک کنارے میں کرتے رہتے ہیں، خوب تہجد گزار، تلاوت کے پابند، زکوٰۃ کے پابند، خیر کے اعمال بھرپور وافر مقدار میں،
اور وافر مقدار میں اعمال اور عبادت، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی برستی رہتی ہیں، اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی، صحت بھی اچھی، ہر چیز اللہ نے دے رکھی ہے. ہاں بھائی کیا حال ہے؟ ارے بڑا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، اگر مصیبت آ پڑی تو ساری بندگی چھوڑ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارے نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی مصیبت، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں پھر بھی مال پر ڈاکہ. اوہو، نہیں سمجھا مصیبت کو، تو نہیں سمجھا. مطلب یہ کہ مزاج نہیں سمجھا شریعت کا، کہ تو آزمایا جاتا ہے نا، یہ تو آزمایا جاتا ہے. زکوٰۃ بھی دی، صدقہ بھی دیا، ہاں تحفظ کی گارنٹی ہے، زکوٰۃ پر گارنٹی ہے، ضمانت ہے. کبھی کبھی آزمایا جاتا ہے، کبھی آزمائش آتی ہے، اس میں آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. وہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، جو آزمائش آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، آپ کے کسی گناہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور رفع درجات کے لیے بھی آ سکتی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا گناہ تھا اور جرم تھا، پھر بھی مصائب سے گزارا گیا. پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر؟ فرمایا انبیاء پر. پھر کس پر؟ جو نبیوں کے قریب، پھر جو ان کے قریب، پھر جو ان کے قریب. تو اس لیے مصائب سے نہ گھبرایا کرو، پریشانیوں سے نہ گھبرایا کرو، اعمال میں لگا کرو. اس زمانے میں عمل ہو جائے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، یہ ہے بڑی بات. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، ہمارا سب پر کچھ آپ پر قربان ہو جائے. طائف والے دن میں کیا حالات تھے، کن حالات سے گزارے گئے. جسم لہو لہان ہے اور پاؤں مبارک سے خون اور جوتیوں کے اندر خون بھر گیا، چپک گئے جوتے پیر مبارک کے ساتھ. اور پھر وہاں آ کے آپ علیہ السلام جب ان شرپسندوں سے علیحدہ ہوئے اور آ کر رکے، تو آپ علیہ السلام یوں کہہ رہے ہیں، اے اللہ اس حال میں بھی اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں. کیا جرم تھا؟ لیکن بات وہ ہے، اس کو کہتے ہیں اتمام حجت، یہ یاد رکھنے کی ہے. اللہم صلی علی محمد. اب سنیے گا، فرمایا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اگر ہم جلدی، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر اللہ پاک جلدی کر لے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، شر عذاب کو، استعجالہم بالخیر، اس طرح سے جس طرح سے خیر کو جلدی کرتا ہے، جس طرح سے وہ خیر کو جلدی مانگتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کی مدت کا. لیکن فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، فَنَظَرُ ہم چھوڑ دیتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں کو، لَا يَرْجُونَ جو امید نہیں رکھتے، لِقَاءَنَا ہماری ملاقات کی امید جو نہیں رکھتے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑ دیتے ہیں اے اللہ؟ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. یہ مزے مستی موج مستی میں لگا ہوا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے. فی طغیانہم یعمہون، وہ سرگرداں ہوتے ہیں اپنے کھیل تماشے میں، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون کھیل رہے ہوتے ہیں، ساری رات گناہوں میں مبتلا ہے، لگا ہوا ہے اور گناہ کی زندگی گزر رہی ہے. کوئی عذاب نہیں آ رہا، کوئی عذاب نہیں آ رہا. نہیں نہیں نہیں، عذاب کا نہ آنا یہ اللہ کی رضا مندی کی دلیل نہیں ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، سخت پکڑ آئے گی بھائی، یہ خطرے کی گھنٹی ہے. سمجھے جی؟ چوہے کو چوہا دان کے اندر جب پکڑتے ہو، اچھی اچھی چیزیں رکھتے ہو نا اس کو، اچھی اچھی چیزیں، چوہا آئے کہ وہ کہے کہ بھائی تو بڑا روزانہ بڑی مشقت سے کھانا کھایا کرتا تھا، اس گھر سے ملتا ہی نہیں تھا، آج تو میرے لیے پراٹھے بھی رکھے ہوئے ہیں اور آج تو پتہ نہیں قسم قسم. تو یہ کیا ہے اس کے لیے؟ اسی کا نام استدراج ہے، اسی کا نام ڈھیل دینا ہے بھائی. ہاں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، سبحان اللہ سبحان اللہ، عجیب مزاج ہے انسان کا، عجیب مزاج ہے انسان کا. ہاں، ان آیات کو اپنے سامنے رکھو، یہ آئینہ ہیں یہ آیتیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور فرمایا جب انسان کو پہنچتی ہے الضُّرُّ تکلیف، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ دعانا، یہ ہمیں ہی پکارتا ہے، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، تینوں حالتوں میں، لیٹے ہوئے بھی ہمیں پکارتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی ہمیں پکارتا ہے، کھڑے ہوئے بھی ہمیں ہی پکارتا ہے. وہ انسان کی تین ہی حالتیں ہیں، یا آدمی لیٹتا ہے یا بیٹھتا ہے یا کھڑے رہتا ہے، تینوں حالتوں میں ہمیں پکارتا ہے.
لیٹتا ہے تو دل ہے اللہ یہ مصیبت ہٹ جائے نا، بس میں یوں کروں گا، میں یوں صدقہ کروں گا، یہ مصیبت ہٹ جائے تو 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا، یہ مصیبت ہٹ جائے 4 مہینے تبلیغ میں بھی لگاؤں گا، سارے عزم کرتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ذرہ، فلما اور جب کشفنا ہم نے ہٹا دیا عنہ اس سے، ذرہ اس کی تکلیف سے، مرہ گزرنے لگا، کأن لم یدعونا ایسا ہو گیا، کأن لم یدعونا گویا کہ اس نے نہیں پکارا تھا، الی ذر اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، مسہ جو اس کو پہنچی ہو، جو تکلیف اس کو پہنچی ہے اس کو دور کرنے کے لیے گویا اس نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا، ایسا اس نے منہ موڑ لیا، ایسا منہ موڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ مصیبت کے وقت نمازیں شروع کر دی تھی، مصیبت کے بعد تسبیح بھی شروع کر دی تھی، روزانہ آیت کریمہ کا ورد بھی 500 مرتبہ کرتا تھا، اب مصیبت ہٹی تو بھائی بس سبھی بھول گیا۔ یہ ہے انسان کا مزاج۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طرح سے ہم مزین کر دی، اس طرح سے مزین کر دیا جاتا ہے للمسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے کیا چیز؟ ما کانوا یعملون، وہ اعمال جو وہ کیا کرتے ہیں، اس طرح سے مزین کر دیے جاتے ہیں اعمال ہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں تزیین، تزیین من الشیطان، شیطان ان کو پٹیاں پڑھاتا ہے، اور جب جناب کیا نافرمانی کرتے کرتے آگے جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل نہیں آتی، گناہوں میں مبتلا ہے، اتنے دن سے مبتلا ہے، سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، گناہ کر رہا، عذاب نہیں آیا، شیطان کہتا ہے نہیں آئے گا بھائی، عذاب نہیں آئے گا، اول تو آئے گا نہیں، اللہ تو بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، نہیں آئے گا عذاب۔ اچھا اگر آ بھی گیا نا تو مرنے سے پہلے آخرت میں آئے گا، دنیا میں نہیں آئے گا، وہ آخرت میں ہے، تو پھر آخرت میں ہے تو پھر کیا، مرنے سے پہلے توبہ کر لینا، کیا بات ہے اس میں، ہے جی، مرنے سے پہلے توبہ کر لینا۔ تو کون سا اللہ سے ایگریمنٹ اور گارنٹی ہے کہ جناب مرنے سے پہلے مجھے بتلا دیا جائے گا کہ آج تمہاری موت ہے، آج تم توبہ کر لو۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ارے اللہ کے بندو دیکھتے کیوں نہیں ہو، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور تحقیق ہم نے تباہ کر دیا، ہم نے ہلاک کیا ہے، القرون بہت ساری جماعتوں کو، امتوں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے شرک کیا، کفر کیا، ظلم کیا، فسق اور فجور میں مبتلا ہوئے، پھر کیا ہوا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ اور آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات معجزات اور دلائل لے کر، وما کانوا لیؤمنوا اور وہ نہ تھے ایمان لانے والے، وما کانوا وہ نہ تھے لیؤمنوا کہ وہ ایمان لائے، یعنی ایمان نہیں لاتے، ضد اور عناد کی بنیاد پر۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح سے ہم بدلے دیا کرتے ہیں، اس طرح سے ہم سزا دیا کرتے ہیں القوم المجرمین، جرم کرنے والوں کو، ان کو ہم نے ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا، اسی طرح سے تمہیں بھی ہم ہلاک کریں گے، اسی طرح سے وہ بھی تباہ اور برباد ہوں گے بھائی۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض ثم جعلناکم اور اس کے بعد جناب جعلناکم خلائف ہم نے بنایا ہے، خلائف تم کو بنایا ہے، تم کو ہم نے نائب بنایا ہے، فی الارض زمین کو، زمین میں، ثم جعلناکم پھر ہم نے بنایا ہے تم کو خلائف نائب، فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھنا چاہتے تھے، کیف تعملون تاکہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ آبا و اجداد مر گئے، آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے جو تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آج میں اور آپ ہیں، آج ہمارا دور چل رہا، اللہ نے ان کو ہٹا کر ہمیں دنیا میں بسایا، کیوں؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے، لننظر کیف تعملون، لننظر کیف تعملون۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں ہارون الرشید کے زمانے کی بات ہے، ایک عالم آئے ان کے دربار میں، بادشاہ سلامت نے کہا ارے آپ نے ہمیں مبارکباد نہیں دی، اقتدار ملا ہے، بادشاہت ملی ہے جی، آپ نے ہمیں مبارکباد نہیں دی۔ تو انہوں نے کہا کس بات کی مبارکباد دی جائے؟ کیا آپ نے نہیں پڑھا ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اللہ نے پچھلوں کا نائب آپ کو بنایا ہے، آباء و اجداد کا نائب آپ کو بنایا ہے، لننظر کیف تعملون، اللہ کہہ رہا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اب تم کیا کرو گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ تو جو کرا کے چلے گئے، اب تم کیا کرو گے؟ ارے سمجھے جی، ہر آدمی کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، کیوں؟ اس کو لکھ لو اپنے پاس، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم کیا کرو گے، مال میں کیا کرو گے، اولاد کی نعمتوں سے کیا کرو گے تم، اقتدار میں تم کیا کرو گے۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری آیتیں ان کو تلاوت کر کر کے سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے ہیں وہ لوگ لا يرجون جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی۔ اچھا دل تو کرتا ہے آپ کی بات مانے، نبی علیہ السلام کو کہنے لگے جی تو کرتا ہے آپ کی بات مانے، سنیں، آپ کے پاس آئیں، لیکن تھوڑا سا کوئی نرم، کوئی سمجھوتا تو کر لو ہمارے ساتھ بھائی، نہیں سمجھے؟ یہ جو اس میں آپ زیادہ یہ بتوں کی مذمت کرتے ہیں نا، برائیاں بیان کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا کم کر لو، بس یہ تھوڑا سا ہلکا کر لو، یہاں ذرا ہاتھ ہلکا رکھو تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی یاد رکھیے گا، ضروریات دین میں سمجھوتا نہیں ہوا کرتا، ضروریات دین میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ۔ فرائض، ضروریات دین جن پر ایمان لانا، جن چیزوں پر ضروری اور فرض ہوتا ہے، ہاں وہاں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہم نماز میں سمجھوتا نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ، ہم اللہ کے احکام میں سمجھوتا آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے، ہم گناہوں میں سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم شرک کرنے میں سمجھوتا آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ چلو ٹھیک ہے، اور ہم حق کو چھپانے میں آپ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے کہ بھائی ہاں بتوں کی مذمت ہے وہ میں بیان نہ کروں، صرف ایک اللہ کی توحید بیان کروں، اس میں سمجھوتا نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ایت بقرآن غیر ھذا، ایت بقرآن، ارے نبی اس قرآن کے علاوہ کوئی اور لیا، ایتی لیا بقرآن، قرآن کو، غیر ھذا اس کے علاوہ، او بدل ہو، یا کم از کم تھوڑا سا رد و بدل تو کر لے۔ نہیں سمجھے؟ دو مطالبات ہیں بھائی، پہلا مطالبہ تو یہ قرآن چھوڑ دے اور اس کے علاوہ کوئی اور لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، میں عرض کر رہا ہوں نا، انتہا کی بات ہے، چلو سمجھوتا کر لیتے نہیں سمجھے؟ اصل میں مخالفین بھی کئی قسم کے تھے جی۔ ایک مخالف طبقہ وہ تھا چھپ چھپا کے مخالفت کرنے والا، یہ مکی دور کی بات کر رہا ہوں، جیسے ابو لہب ہے، سامنے نہیں آیا، پیچھے سے مخالفت کرنا، سمجھے جی، بزدلی حد درجے کی، اور پیچھے سے سازشیں کرنا، یہ ایک طبقہ یہ تھا، اور ان کا سرغنہ ابو لہب تھا، تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو گیا ابو لہب، برباد ہو گیا ابو لہب، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا طبقہ تھا جیسے ابو جہل، یہ ان کا سرغنہ تھا جو سامنے ڈٹائی میں آ گئے، مخالفت پر آ گئے، لڑیں گے، مریں گے، جان دے دیں گے، کوئی بات نہیں، ہماری بات مانی جائے، سمجھے، ہٹ درمی پر آ گئے اور سامنے آ گئے لڑائی کے لیے۔ تو ان کا سرغنہ ابو جہل، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، یہاں اس کی مذمت بیان فرمائی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا خیال ہے اس شخص کا حال، ارأیت الذی ینہی، جو روکتا ہے ایک شخص کو جب وہ نماز بیت اللہ میں پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ جا کر اس کو روکتا ہے۔ سندع الزبانیہ فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، یہ بلائے اپنے مجمع کو، سب کو جمع کر لے، سندع الزبانیہ، اللہ نے کہا ہم بھی جہنم کی جماعت زبانیہ جو جہنم کے میں عذاب دینے کے لیے مقرر ہے، ہم بھی اس کو بلائیں گے۔ اور گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے، جیسے ہی پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بیچ میں آگ کی باڑ ہے، کہتا ہے میں آگے ہوتا ہوں تو آگ کھانے لگتی ہے، یہ دوسری مخالفت تھی۔ اور تیسری مخالفت جو ہے وہ ولید بن مغیرہ، اس قسم کے لوگ تھے، بس لے دے کے بات کر لیتے ہیں جی، کچھ کھلا پلا کے کچھ لے دے کے بات کر لیتے ہیں، کچھ ہماری مانو کچھ ہم تمہاری مانیں، بس لڑائی بڑائی نہیں کرنی ہے، بس کچھ اس طرح سے کر کرا کے گزر بسر کرتے ہیں، مل ملا کے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بات آئی، اچھا بھائی ایت بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور لے کے آ جاؤ، او بدل، یا اس کو کیا کر دو، تبدیل کر دو، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دیجئے ما یکون لی، مجھے زیب نہیں دیتا، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اس کو اپنی جانب سے تبدیل کروں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اتباع کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، قل، کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ،
اللہ کے بندو، اگر اللہ چاہتا ما تلوتو علیکم، میں نہ اس قرآن کی تمہارے سامنے تلاوت کرتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ میں تمہیں سکھاتا اور جتلاتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے ایک زمانہ تمہارے درمیان میں گزارا ہے، لبثت گزار چکا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، عمرا من قبلہ، عمر کا ایک زمانہ، 40 سال گزارے، افلا تعقلون، اتنی سی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کلام اللہ کی جانب سے ہے؟ اس لیے کہ 40 سال کے بعد میری زبان پر ایسے کلام کا جاری ہو جانا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ بس انشاءاللہ کافی ہے، یہاں سے پھر آگے پڑھیں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔